اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر قافلہ کے حسن اخلاق نے مجھے مدنی قافلے کا مسافر بنا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول علم کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی ہے۔ عمر بھر میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر 30 دن میں 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ مدنی قافلے کی برکتوں کو سمجھنے کے لیے ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ میرے عمر عزیز کے 25 برس گزر چکے تھے، مگر میں علم دین سے اس قدر کوارا تھا کہ مجھے نماز و روزے کے بنیادی احکام تک معلوم نہ تھے۔ ایک دن مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوا تو ایک اسلامی بھائی نے بڑے تپاک سے آگے بڑھ کر مجھ سے ملاقات کی۔ اس دوران مدنی قافلے میں سفر کی دعوتیں بھی دی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نا آشنائی کے باعث میں نے انکار کر دیا، مگر ہمارے محلے کے مسجد کے امام صاحب نے مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی اور میری خوب ہمت باندھی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ کر لیا۔ میں سفر کی نیت سے ہفتہ ور سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہو گیا۔ اجتماع کے بعد مدنی قافلے نے سفر کرنا تھا۔ میں دنیا کی محبت کا مارا اتنی دیر مسجد میں رہنے سے اکسا گیا تھا اور مدنی قافلے میں مزید 3 دن مسجد میں رہنے کے تصور سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے یہاں سے فرار ہو جانے کی نیت بھی کر لی تھی کہ اتنے میں میرے امیر قافلہ ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک آ پہنچے۔ شیطان نے مجھے اکسایا کہ میاں اب تو ہنس سے، یہ مومنگی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ میں نے بھی دل میں کہا، دیکھتا ہوں مجھے یہ کیسے قافلے میں لے جاتا ہے۔ لہٰذا شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے اپنے محسن امیر قافلہ کے اس غصے میں جھاڑ دیا کہ میاں جاؤ، میں آپ کو نہیں جانتا، مجھے کسی مدنی قافلے میں نہیں جانا، بس مجھے تنگ نہ کرو و گھر جانے دو۔ یقین مانے میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اپنی جنی کٹی سنانے کے بعد امیر قافلہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھلتی دیکھی۔ انہوں نے مجھ پر غصے کے ذریعے جوابی کرائی کرنے کا بجائے مسکرا کر نہایت شفقت اور نرمی سے مدنی قافلے میں سفر کے لیے مجھے سمجھانا شروع کر دیا اور اس کے لیے میری منت و سماجت کرنے لگے۔ ان کے اعلیٰ اخلاق نے مجھے مدنی قافلے میں سفر پر راضی کر لیا اور میں عاشقان رسول کے ہمراہ نی قافلے میں سنتوں بھرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ پہلے ہی دن جب مدنی قافلے والوں نے سکھانے کے بعد مدنی حلقے لگائے تو مجھے دل ہی دل میں بے حد ندامت ہونے لگی کہ صدر افسوس 25 سال کی عمر ہو گئی مگر ابھی تک دین کے بنیادی احکام بھی مجھے نہیں معلوم۔ الحمدللہ عاشقان رسول صحبت میں 3 دن گزارنے کے بعد میں بہت سا علم دین مثلاً وضو، غسل اور نماز کے کئی احکام سیکھ کر اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کا عظیم جذبہ لے کر اس حال میں گھر پلٹا کہ میرے سر پر مدنی قافلے کی یاد دلاتا سبز اعمال شریف کے تاج جگمگا رہا تھا۔ اچھی صحبت ملے، خوب برکت ملے، چل پڑے قافلے میں چلو، لوٹ لے رحمتیں، خوب لے برکتیں، خواب اچھے دیکھتے قافلے میں چلو۔ صلو علی نبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ استقامت بہت ضروری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حض کوئی سا بھی ہو،
جب تک اس استقامت سے نہ سکھایا جائے مہارت حاصل ہونا دشوار ہے۔ یہی معاملہ علم دین کا ہے۔ نفس لاکھ سستی دلائے، شیطان غفلت کی نیند سنانے کے لیے خواہ کتنی ہی لوریاں سنائے، آپ ہوشیار بیدار رہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں پر سفر کرتے رہیے اور علم دین سیکھتے سکھاتے رہیے۔ انشاءاللہ عزوجل کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مدینہ کے سلطان رحمت عالمین سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمان عالیشان ہے، احب العمل الی اللہ تعالی ادومہ وان قل، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہو جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ قلیل ہو۔